अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह। मोहतरम हज़रात, दीनी भाइयों, दोस्तों, ग़ालिबन काफ़ी देर से बैठे हैं और 2-3 तकरीरें सुन चुके हैं। हमें कुछ सदारती और मेरा ख़्याल है कि बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और मेरा ख़्याल है कि ये नवादिर में से कि हमारा सदारती ख़िताब हो और खुशनसीब है हम। और मेरा ख़्याल है कि शेख मोहतरम अमीर जो हमारे हमेशा सदारती ख़िताब करते हैं और कुछ परेशानियों में अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करे और हर मरीज़ को अल्लाह ताला सेहत व आफ़ियत नसीब फरमाए। मुमकिन है कि शेख अपनी जगह हमें रख दिया हो, इस शेख की सर्रा नवाजी और उनके हमारे साथ उल्फत मोहब्बत का एक सबूत है। दोस्तों, मुझे याद पड़ता है शायद कि हमें कुछ जिस मौजू पर कुछ कहना है और मस्जिद का इस्लाह मुआशरा की इस्लाह में किरदार, इस तरह से कुछ बातें हैं। बहुत सारी बातें सुन चुके हैं, बस हमने जो इरादा किया है मुश्किल से 15-20 मिनट में कुछ बातें आपके सामने हम रखेंगे। मस्जिद के मुतालिक, मस्जिद के आदाब वगैरह आप सुन रहे थे। दोस्तों, इस्लाह मुआशरा में सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे लिए मुआविन और मुबीद हो सकती है वो अल्लाह का घर मस्जिद हुआ करती है। घर की इस्लाह, मुआशरे की इस्लाह, मार्केट की इस्लाह, सारी चीज़ों की इस्लाह अल्लाह ने मस्जिद में रखी है। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने मुतअद्दिद अहादीस के अंदर मस्जिद से जुड़े रहने और मस्जिद में आकर के सीखने सिखाने की बड़ी अहमियत बयान की है। सूरह नूर की आयत हमने जो आपके सामने पढ़ी है, पूरी आयत पढ़ना और उसकी तशरीह भी बहुत मुश्किल है। बस ये है कि अल्लाह ताला ने मस्जिद की एक तशबीह पावर हाउस से दिया है। आप ज़रा सोचें, मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह। मस्जिद की मिसाल क्या है? एक पावर हाउस है जहाँ रोशनी तैयार होती है, लाइट तैयार होती है। फिर इतनी मस्जिदों के ज़रिए जहाँ ये आपकी रोशनी लाइट तैयार होती है, एक पावर हाउस है। अब यहीं से बहुत सारी यानी इलेक्ट्रिक लाइन जो फैला दी जाती है। हर घर तक अल्लाह ताला का पैगाम कैसे पहुंच जाता है? मस्जिद के ज़रिए। तो आप उसको ये समझें, ये मस्जिद जो है एक दारुल उलूम है, तलबियत और तालीम की जगह है। अल्लाह ताला नूर कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह। और मोहल्ले के नमाजी सुनते हैं, जैसे बटन दबाने के बाद बिजली ऑन हो जाती है, ऐसे ही मस्जिद से सुन करके इंसान जाए और अपने घर में मस्जिद की सीखी हुई बातें सुना दे तो शायद कोई मोहल्ले में जाहिल घर न रह जाए। अगर इस आयत पर गौर करेंगे तो अल्लाह ने वही बताया जो हमने खुलासा आपके सामने पेश किया। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद में आने खुसूसन नमाज की नियत के साथ साथ सीखने और सिखाने की नियत कर ली जाए तो अल्लाह ताला ने इसको बहुत बड़े अजर व सवाब का ज़रिया बताया है। तबरानी कबीर की रवायत बसनद सही मनकूल है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह सही तरगीब व तरहीब और इसी तरह से सही अलजाम उस सगीर वगैरह के अंदर नकल करते हैं। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत आपने साथ में, ऐ लोगों, अगर कोई उम्मती, ऐ लोगों, अगर कोई इंसान मस्जिद में आता और जाता है, सुबह शाम मस्जिद में आता है और जाता है, वलम यअतिही इल्ला लिखैरि यतअल्लमहु औ युअल्लिमहु,
اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں آئے، کچھ دین کی باتیں سیکھے یا دین کی باتیں سکھلائے۔ یہ مسجد کا کردار ہے۔ کسی اجلاس عام کانفرنس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، کوئی شادی ہال بک کرا جائے اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ مسجد میں جو دین کی باتیں کہی جاتی ہیں اس کا جو اثر لوگوں کے دل پر ہوتا ہے وہ کسی دنیا کی اور جگہ نہیں ہو سکتا۔ خصوصاً تجربہ کریں، کل جمعہ رہا ہوگا، جمعے میں آدمی اگر اول وقت آ جائے اور منبر پر خطیب جو خطبے کے اندر بات بتاتا ہے، جو باتیں دل پر اثر کرتی دنیا میں کسی اور پروگرام میں وہ اثر نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی برکت۔ سب سے پہلا سینٹر ہمارا ہے تعلیم کا، تعلم کا، اسلام کا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد میں آیا لم یأتہ الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ، اور آنے کا سب سے بڑا مقصد اس کا کیا ہے؟ کچھ دین سیکھے یا دین سکھائے۔ کتنے بڑے اجر و ثواب مستحق آنے فرمایا فَلَهُ أَجْرُ تَحَجَّةٍ تَامَّةٍ۔ اگر کوئی انسان اس نیت سے آیا مسجد میں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضری دی کہ کچھ دین کی باتیں سنے اور سنائے، تو اس نیت سے مسجد میں آتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ پورے ایک حج، مکمل حج کا اجر و ثواب دیا کرتے ہیں۔ اتنا بڑا اجر و ثواب کس لیے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقدمے میں نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مثل الذی، وہ امتی جو مسجد میں آتا ہے اور آنے کا مقصد صرف یہ ہے لم یأتہ الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ، مسجد میں آتا ہے مقصد ہے کہ دین سیکھے یا دین سکھائے، فہو بمنزلۃ المجاہدین فی سبیل اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس امتی کو جو اللہ کے گھر مسجد میں آئے، دین کی باتیں سیکھے، دین سکھائے، پڑھے اور پڑھائے، جب تک یہ اس عمل میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ میدان جنگ میں مجاہد کا ثواب اللہ اس کو دیا کرتے۔ کیوں میرے بھائیو؟ دین کی حفاظت اور ہمارے معاشرے کی اصلاح اور دین کا تحفظ دو چیزوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ ایک تو علم کے ذریعے، تعلیم و تعلم کے ذریعے، دوسرے قوت و طاقت جہاد کے ذریعے۔ اسی لیے قرآن مجید میں سورۃ التوبہ میں اللہ نے دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی انسان مسجد میں آ کے دین سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، تو اس کو مجاہد فی سبیل اللہ کا درجہ دیا گیا۔ کیوں؟ یہاں دین سیکھے گا، مسجد میں سمجھے گا، اپنی اصلاح کرے گا، پلٹ کر کے جائے گا تو اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے گا، مارکیٹ میں جائے گا تو اپنے دوست احباب کی اصلاح کرے گا، اپنے آفس میں بیٹھے گا اپنے آفس والوں کی اصلاح کرے گا۔ ایک بہت بڑا دریا۔ اسی لیے ہمارے بعد اسلاف آج سے تقریباً 40 سال پہلے بتائے تھے ہمیں، مومن پورا مسجد کے متعلق، جامع مسجد اہل حدیث، کہتے ہیں جب بامبے شہر میں کمیونسٹیوں نے اپنا ایک اڈا بنایا اور یہاں آ کر کے اپنے نظریہ اور اپنے فکر پھیلانے لگے، تو کم وقتوں نے ہیڈ آفس بنایا تھا مومن پورا کو۔ مومن پورا مسجد کے سامنے انہوں نے اپنا آفس بنایا، اور معلوم تھا کہ اہل حدیث میجارٹی یہاں ہے، اور یہاں کے نوجوانوں کو اگر ہم نے کمیونسٹ بنا لیا تو پورا سمجھو بامبے ہم نے جیت لیا۔ کہتے ہیں اس وقت اور آج تک وہ آفس گارڈن پڑی ہوگی بھی جان، یا ٹوٹ گئی ہوگی، اور بنایا اس کو پورے بامبے کو چھوڑ کر کے صرف مومن پورا کو ٹارگٹ کیا۔ کہتے ہیں لیکن جامع مسجد اہل حدیث مومن پورا کا جو علمی ماحول تھا، درس قرآن اور درس حدیث، کہتے اللہ رب العالمین نے
مومن پورہ کی مسجد کے درس حدیث اور درس قرآن میں ایسی برکت دی کہ کبھی وہاں کمیونزم کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہ ہماری مسجدوں کی خوبی ہے دوستو۔ لم یاتہ الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ فہو بمنزلۃ المجاہدین فی سبیل اللہ۔ مجاہد فی سبیل اللہ کا درجہ۔ جہاد کا مطلب ہوتا ہے باطل کو مٹانا، اور سب سے بڑا باطل کو مٹانا کا غلبہ جو ہوتا ہے وہ کتاب و سنت کی تعلیم سے ہوتا ہے۔ یہ تعلیم میرے بھائی سب سے بڑا مرکز جو ہے مسجد ہوتا ہے۔ اسی لیے سنن ترمذی کی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من خرج یطلب علما، جو انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے علم حاصل کرنے کی نیت سے، ارادے اور مقصد سے، تو فہو المجاہد فی سبیل اللہ حتی یرجع، تو پورا سفر اور جتنا ٹائم لگایا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ علم حاصل کرنے کا صرف ایک جگہ ہوتی تھی، مسجد۔ آپ نے اس لیے من جا فی مسجد ہذا، جو مسجد میں آیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر آدمی علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا تو جب سے نکلا ہے اسی وقت سے اللہ تعالیٰ اس کو جہاد فی سبیل اللہ اجر و ثواب دے دیں۔ کب تک؟ حتی یرجع، جب تک کہ واپس نہ آ جائے۔ اگر واپس آ گیا، واپس آنے کے بعد اب اگر وہ علم سکھلا رہا ہے، جو علم سیکھا، جو سنا، جو سمجھا، آ کر کے اپنے اہل ویال، دوست احباب اور دوسروں کو بتاتا ہے تو اس کا ثواب مجاہد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس حدیث کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کے اجر و ثواب کے لیے ایک وقت متعین، حتی، یہاں تک، جب تک سیکھ رہا تھا جہاد کے مجاہد کے برابر ثواب، اور جب سیکھ لیا تو اس کا ثواب اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، یہ مساجد کو اگر صحیح استعمال کیا جائے، اگر ہمارے مسلمان بھائی 5 وقتہ نماز کے پابند ہو جائیں اور مسجد میں پابندی کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آئیں، اور اگر ہماری مسجدوں میں درس قرآن، درس حدیث اور جمعہ خطبے کا انتظام ہے، ہوتا ہے الحمدللہ، اگر غور سے سنیں سیکھنے کی نیت سے اور واپس پلٹ کر کے جائیں اور اپنے اہل ویال کو سکھائیں تو معاشرے کی اصلاح کا سب سے بڑا ذریعہ بن سکتے۔ اسی لیے سنن 4 تقریباً، یا یوں سمجھیں صحیحین کے علاوہ تقریباً ہر کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو گھر گھر کی اصلاح ہوئی چھوٹے بڑے کی وجہ کیا تھی؟ مسجد کا اہتمام تھا، مسجد کا مقصد سمجھا گیا۔ حدیث بڑی مشہور ہے، زیاد ابن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا جاتا ہے مدینے کے ایک سردار، اور جس کو آپ لوگ کہتے ہیں چودھری ٹائپ کے آدمی تھے پورے قبیلے کے۔ نبی علیہ السلام مدینے سے پہلے کہیں جانا تھا، سفر میں تھے، مدینے کے کافر باہر چلے گئے تو اچانک آپ پر وحی نازل ہوئی اور اللہ کے رسول نے فرمانا شروع کیا، لوگو ھذا اوان یختلس فیہ العلم، لوگو ایسے فتنے امت میں آئندہ پیدا ہوں گے، ایک دو نہیں، بہت سارے فتنے اور بگاڑ امت میں پیدا ہوں گے۔ آپ نے بڑی ایک لسٹ تیار کر دی، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، یہ فتنے ہوں گے، یہ برائیاں ہوں گی، یہ معاشرے میں بگاڑ آئے گا، یہ ماحول ہوگا، بہت باتیں بیان کی۔ سارے لوگ خوش سنے، خاموش رہے، لیکن زیاد ابن لبید جو ذرا چودھری ٹائپ کے آدمی تھے کہنے لگے متی ذاک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ سارے فتنے کب ہوں گے؟ یہ تو بڑے خطرناک فتنے ہیں، معاشرے کی بگاڑ کے لیے، سماج کے فساد کے لیے، ہاذا یہ کب ہوں گے؟ متی ذاک یا رسول اللہ، آپ بتائیں سارے فتنے کب ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ھذا اوان یختلس فیہ العلم،
یہ سارے فتنے اس وقت ہوں گے جب ہماری امت سے علم اٹھ جائے گا۔ جتنے فتنوں کا تذکرہ میں نے کیا یہ سارے فتنے اس وقت ہوں گے جب امت سے علم اٹھ جائے۔ صحابہ انہوں نے کہا زیاد بن لبید یا رسول اللہ کیف یختلس العلم منا، آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہم سے علم کیسے اٹھے گا؟ ہم نے آپ سے سنا، آپ سے ہم نے کیا، ہم نے آپ سے سیکھا۔ وَنُكْرِهُ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا، اس جملے پر ذرا غور کریں۔ آپ کی مجلس میں، آپ کی مسجد میں، آپ کے پروگرام میں ہم نے اتنا جو علم سیکھا ہے وہ علم ہم لوگ پلٹ کے آتے ہیں تو اپنے گھر والوں کو سکھا دیتے ہیں۔ وَنُكْرِهُ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا، اس جملے پر ذرا غور کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے جب بھی صحابی مسجد میں آتے تو مقصد ہوتا جو سیکھیں گے اور پلٹ کر کے جائیں گے تو اہل ویال کو سکھلانا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں علم اٹھ جائے گا اور ایسے ایسے فتنے پیدا ہوں گے۔ ناممکنات میں سے علم کا اٹھ جانا، کیوں؟ ہم آپ سے سیکھتے ہیں اور آپ سے سیکھنے کے بعد ہم اپنے گھر والوں کو سکھاتے ہیں، اہل و عیال کو سکھاتے ہیں، ہمارے اہل و عیال اپنے اہل و عیال کو سکھائیں گے تو علم ہم سے کیسے اٹھ جائے گا؟ اللہ سبحانہ یا زیاد ابن لبید، ارے زیاد ابن لبید میں تو تم کو بڑا عقل مند سمجھا تھا، لوگوں نے تم کو قبیلے کا سردار اور چودھری بنا رکھا ہے، میں تو سمجھ رہا تھا کہ سمجھ گئے ہوگے، اتنی موٹی سی بات تمہارے سمجھ میں نہیں آئی کہ علم کیسے اٹھ جائے گا؟ اللہ رسول بالکل نہیں سمجھ میں آئی۔ آپ نے فرمایا بات اصل اما تری ہؤلاء، کیا ان یہود و نصارہ کو نہیں دیکھتے؟ ان کے پاس مدرسے ہیں، ان کے پاس استاد ہیں، ان کے پاس علماء ہیں، یہ تورات انجیل کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ وَلَٰكِن لَا يَعْمَلُونَ بِشَيْءٍ مِّمَّا فِيهِمَا، اصل میں پڑھتے تو ضرور ہے، پڑھاتے ضرور ہیں، لیکن جو کچھ تورات انجیل میں لکھا ہوا ہے اس پر وہ عمل نہیں کرتے۔ یہ ہے علم اٹھ جانے کا مطلب۔ دوستو یہ حدیث میں نے اس لیے سنائی آپ لوگوں کو کہ مسجد کی اہمیت اور ضرورت اصلاح معاشرہ میں صحابہ کا یہ جملہ سنیں، یا رسول اللہ ہم جو کچھ آپ سے مسجد میں سیکھتے ہیں پلٹ کر کے آتے ہیں تو اپنے اہل ویال کو سکھاتے ہیں۔ اگر یہ ایک مزاج ہمارا بن جائے دوستو مسجد میں آنے کا کہ ہم سیکھیں اور سکھائیں، عمل کریں اور پلٹ کر کے آئیں، اپنے اہل و عیال کو اکٹھا کر کے بتائیں، تو میرے خیال سے دوستو اس سے زیادہ ہمارے معاشرے اور اہل و عیال اور گھر کی اصلاح اور کسی ذریعے نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ہمیشہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ مسجد کے اندر جو دروس ہوتے ہیں، درس قرآن، درس حدیث، ہفتہ واری اجتماعات، اس میں خود بھی شریک ہوں، اہل و عیال کو بھی شریک کریں اور اس نیت سے سیکھیں کہ ہم سیکھیں اور جو لوگ نہیں آئے ہوئے جا کر کے ان کو سکھائیں۔ یہ ہے میرے بھائی مسجدوں کا بہت بڑا کردار اس سلسلے میں۔ اس کے آگے آپ ذرا بڑھیں۔ اللہ اکبر، ہم نے مومن پورہ مسجد کی ایک مثال دی، ورنہ اسی چیز کے پیش نظر ہمارے تمام اہل علم، ہمارے علماء جو ہیں ہمیشہ مسجدوں میں درس قرآن اور درس حدیث کا سلسلہ رکھا تھا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ مسجدوں کو اپنی دعوت و تبلیغ کا سب سے بڑا ذریعہ جو بنا رکھا تھا میرے بھائیوں، وہ صرف حضر میں نہیں، اللہ مولانا ولایت علی صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ جب ان کو پتہ چلا کہ ہمارے والد کا پٹنہ میں انتقال ہو چکا ہے اور حیدرآباد دکن میں تھے، تو اپنے ساتھ ایک تھیلی تھی، تھیلی میں قرآن مجید کا ترجمہ اور بلوغ المرام رکھا کرتے تھے، 2 کتابیں۔ اللہ کے بندے نے سوچا سواری میں بیٹھیں گے تو چلے جائیں گے،
تو ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم پیدل چلیں کہاں سے؟ حیدرآباد سے، اور پٹنہ تک جائیں گے، جہاں بھی مسجد میں نماز پڑھیں گے تھوڑا سا قرآن و حدیث کا درس دے دیں گے، اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس چیز کے پیش نظر تقریباً سال بھر ان کو لگ گئی، حیدرآباد سے پٹنہ پہنچنے میں 1 سال صرف کر دیا اللہ کے بندے نے۔ یہ ہمارے اسلاف نے مسجد کو سمجھاتے یہ اصلاح کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور الحمدللہ اخلاص کی برکت۔ جہاں گئے نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھے، بھائیو بیٹھو ذرا سا، شاہ عبد القادر دہلوی، جیلانی نہیں، ورنہ کہیں جیلانی سمجھ لیں، شاہ عبد القادر دہلوی، شاہ ولی اللہ کے بیٹے، انہوں نے ان کا ترجمہ قرآن اور بلوغ المرام تھیلی میں رکھے ہوئے ایک آیت پڑھ کر کے لوگوں کو سمجھا دیتے، اور پھر بلوغ المرام کھول کر کے 2-1 حدیثیں پڑھ کے سنا دیتے، اس کے بعد وہاں سے سفر آگے بڑھ جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور تعجب کی بات ہے، ان کے اس مسجد کے درسوں میں اتنی اللہ نے خیر برکت رکھی تھی، انہی برکتوں سے میں ایک برکت نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمت اللہ علیہ کا عالم دین بننا ہے۔ اتنا بڑا عالم بن گئے کون؟ نواب صدیق حسن خان بھوپالی۔ صرف قنوج جب پہنچے، نماز فجر کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی، مسجد میں داخل ہوئے، قرآن کی کھولا، درس دیا، تو دیکھا چھوٹا سا بچہ، بالکل تقریباً 6-8 سال کا بچہ کھڑا ہوا ہے، وہ بچہ بڑے غور سے سن رہا ہے۔ جب درس ختم کر کے مولانا ولایت علی رحمۃ اللہ علیہ باہر جانے لگے تو دیکھا کہ وہ بچہ آگے گیا، اور دروازے پر ایک نقاب پوش عورت کھڑی ہوئی ہے۔ یہ ہے میرے بھائی، نقاب پوش عورت کھڑی ہوئی ہے۔ بچہ اتنے غور سے سن رہا تھا کہ مولانا ولایت علی صادق پوری کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا، ہمدردی پر، اتنا بچہ ہے کس کا، یہ اتنے غور سے سن رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں نکلے تو بچہ نقاب پوش ماں کے ساتھ کھڑا ہے۔ لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ مجاہد کبیر مولانا اولاد حسن قنوجی، جو شیعہ سے سنی بنے تھے، سنی سے اہل حدیث بنے، اور یہ مجاہدین جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کم سے کم ان کی تبلیغ سے 10,000 مسلم انسانوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا تھا۔ کہا اس مرحوم اولاد حسن قنوجی اہل حدیث کے بیٹے ہیں، ان کی بیوی ہے۔ دل بھر آیا، کیوں؟ اولاد حسن قنوجی ان کے ساتھی تھے مجاہدین میں، جب جہاد پر سرحد پر تھے، یہاں تازہ ہوئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے بلایا اس یتیم بچے کو، کہا بیٹے دیکھو تمہارے باپ بہت بڑے عالم ہیں، تم کو ہم نے بلوغ المرام سنایا حدیث، یاد رکھنا تم آگے عالم بننے کی کوشش کرنا۔ یہ تھی درس کی برکت مسجد کی۔ اور وہی بچہ جب بڑا ہوا تو امام صدیق حسن قنوجی بن کر کے ابھرا، جس نے پوری دنیا کو کتاب و سنت کی دعوت و کتابوں سے بھر دیا۔ ایک مسجد کی برکت ہوتی ہے دوستو۔ تو درس قرآن و درس حدیث آپ سننے کے لیے آئیں مسجد میں تو ذرا اچھی طرح سے غور سے سنائیں، یاد رکھیں، اور یہاں سے جانے کے بعد اپنے اہل و عیال کو کی تعلیم و تعلیم کی کوشش کریں۔ یہ درسوں کی برکت ہوا کرتی ہے نبی علیہ السلام نے، اس لیے میرے بھائیوں فرمایا ست مجالس کلہم ضامن اللہ عز و جل۔ اے لوگو 6 قسم کی مجلسیں ہیں، 6 قسم کی مجلسیں ہیں، ہر مجلس میں شریک ہونے والے کی جان، مال، عزت، اولاد، عفت، عقیدے، سب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ 6 قسم کی 6 قسم کی مجلس، ست مجالس، 6 قسم کی مجلسیں ہیں، ان میں شریک ہونے والے جو ہیں سب کے جان کی، مال کی، عزت کی، عفت کی، عصمت کی، عقیدے کی، منہج کی ساری حفاظت کی گارنٹی اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ کبھی اللہ اس کو غلط راہ پر یا گمراہی میں نہیں جانے دے گا۔
ताज्जुब करेंगे उन 6 मजलिसों में सबसे पहली मजलिस मस्जिदुल फी जमाअतिन, अल्लाह अकबर। वो इंसान जो मस्जिद में आता है बाजमात नमाज पढ़ता है, जो इंसान बाजमात नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके जान की, माल की, इज्जत की, इफ़्फ़त की हिफाजत कर ले, गारंटी दी लिया है। अल्लाह उसको कभी ज़ाय नहीं करेगा, गुमराह नहीं होने देगा। फिर क्यों इतनी बड़ी चीज़? मुस्नद अहमद बिन हम्बल की रवायत, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी तवील हदीस, आपने साथ फरमाया मस्जिद में आने वाला 3 नेमतों से माला माल होता है। मेरे भाइयों, इन मस्जिदों को गनीमत समझो। अल्लाह रसूल ने फरमाया 3 नेमतों से मस्जिद में आने वाला आदमी हमेशा माला माल होता है। नंबर 1, सबसे पहली चीज कलेमतु हिकमतिन, जब भी इंसान मस्जिद में आएगा तो कोई ना कोई दीन की बात सीख करके जाएगा। अगर हमारे असलाफ ने जो तरीका मस्जिद का सिलसिला रखा था, दर्स कुरान, दर्स हदीस का, इसीलिए कि कोई इंसान आए खाली हाथ ना जाए। कलेमतु हिकमतिन, जब भी आएगा मस्जिद में कुछ न कुछ दीन की बात सीख के जाएगा। नंबर 2, अल्लाह अकबर, औ अखुई युस्तानसु बिही, मस्जिद में आएगा खैर ख्वाह हमदर्द साथी पाएगा। नंबर 3, रहमत मुंतज़िरा, अभी आप सुन रहे थे मस्जिद में आए तो क्या पढ़े? अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाबा रहमतिक। अल्लाह रसूल फरमाते मस्जिद में आता है तो तीसरी चीज़ से माला माल होता है। मस्जिद में आया तो रहमतें जो इंतज़ार कर रही थी उसके ऊपर नादिल हो जाती हैं। मेरे भाइयों, जब इंसान मस्जिद में आए सीखने सिखाने की गरज से, पढ़ने पढ़ाने के कुछ सीखने की गरज से, हम तो कहते हैं वल्लाह सिर्फ मेरे भाइयों जुमे की तरह अगर आप कदर कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह ये उर्दू में खुतबा जो होता है सीखने सिखाने के लिए, अगर हर आदमी जुमे को अव्वल वक्त आ जाए और मस्जिद में बैठे कि शुरू से आखिर तक खतीब का खुतबा सुन ले तो ईमान ताज़ा हो जाए। बहुत सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ हमारे मुमरा की कोई मस्जिद ऐसे नहीं होगी जिसमें आधे घंटे से कम खुतबा होता हो, बल्कि आधे घंटे से ज़्यादा ही होगा। कहीं 45 मिनट है, कहीं 40 मिनट है। ज़रा सोचें, अगर हफ्ते में एक दिन इंसान कम से कम सुनने के नियत से आ जाए, सीखने की नियत से आ जाए तो पूरे साल भर में पता नहीं कितना इल्म हासिल कर ले। लेकिन सिर्फ सुने नहीं, यहाँ से जाने के बाद फलयुबल्लिगु शाहिदु अल-गाइबा, मुमकिन है औरतें घर में ना आई हो, कुछ मरीज हो, बूढ़े हो, माजूर हो जो मस्जिद में ना आए हो, अगर यहाँ से जाने के बाद खाने पीने के पहले पहले आप इस नियत से आए जो सुना है जा कर के सिखाना है, वहाँ बैठ कर के लोगों को सिखा दें, तो मैं समझता हूँ कोई घर जो है ला इल्म न रह जाए। और सारी चीज़ों की बुनियाद इस्लाह के मेरे भाई इल्म और तकवा पर है। तो दुआ करो अल्लाह ताला हम सबको इन मस्जिदों से मुस्तफ़ीद होने की तौफीक नसीब फरमाए। यही मस्जिदें हमारे जान की, माल की, इज़्ज़त की, अकीदे की, हमारे बुराइयों के मिटाने का ज़रिया बना करती हैं। इसलिए मुस्नद अहमद बिन हम्बल की रवायत हज़रत मुआद बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, खबरदार शैतान से बचना है, बुराइयों से बचना है, गुनाहों से बचना है, इनहिराफात से बचना है। तो 4 चीज़ों को खूब मजबूती से पकड़ लेना। जब तक इन 4 चीज़ों को मजबूती से पकड़े रखोगे दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती। अल्लाह के रसूल का फैसला है। नंबर 1 अलैकुम बिल जुमाते, नंबर 2 वल जमाअते, नंबर 3 वल आमते। अलैकुम बिल जुमाते वल जमाअते वल आमते वल मसाजिद। अल्लाह अकबर। आपने साथ रमाया ये 4 चीज़ें हैं, इनको मजबूती से तुमने पकड़ लिया
तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सकते। नंबर 1, अलैकुम बिल जुमअती, जुमे के एहतमाम करो। अव्वल वक्त तो जुमे में आने की कोशिश करें, सीखने की नियत से। हफ्ते भर में सबसे मुकद्दस दिन अल्लाह ने जो बनाया है जुमा है। मेरे भाइयों, जुमे के दिन कम से कम ज़रा अव्वल नहा करके धुल करके सीखने सिखाने अल्लाह ताला के तकर्रुब के लिए पहले आ जाएं और आकर के गौर से सुने खतीब क्या कह रहा है, सुने, याद रखें। और आज तो रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो आज जुमे के खुतबे से फ़ायदा उठा करके आधे घंटे का खुतबा अपने मोबाइल के जरिए पूरी दुनिया में पहुंचा सकते हैं। कभी ऐसा होता है मस्जिद से निकलने के पहले पहले आपका खुतबा दूसरे सुन चुके रहते हैं, तो आप इससे फ़ायदा उठाएं। अलैकुम बिल जुमअती। नंबर 2, वल जमाअती, जमात से किनारा कशी इख्तियार न करो, जमात के साथ मिलकर के। अलैकुम बिल जुमअती वल जमात। और जमात का मतलब समझते हैं कि शरीयत के एतबार से अल जमा का मतलब होता है किताब व सुन्नत पर चलने वालों का जो गिरोह है उनसे आप जुड़ करके रहे। अलैकुम बिल जुमअती वल जमाअती। अगर आप जमात से जुड़ करके रहेंगे तो अगर कोई शैतान इनसे या जिन आपको भटकाना चाहेगा तो जमात के जिम्मेदार, जमात के साथी उलमा, आपके दोस्त अहबाब हमेशा आपको बचा लेंगे। अल्लाह अकबर। हो गई बात। नंबर 3, वल आम्मते। अलैकुम बिल जुमअते वल जमाअते वल आम्मते। आम लोग से क्या मुराद, भेड़ बकरियां नहीं। यहां कहते हैं आम्मतो अहलिल सुन्नत वल जमा, यानी किताब और सुन्नत पर चलने वाला जो गिरोह है उन लोगों के साथ जुड़ करके रहो। नए नए जो फतावे और नजरियात और अफकीरात पैदा होते हैं उनसे अपने आप को बचाओ। सोचो इतने साथी हैं, क्या ये सब गुमराह है? वही फला एक बड़ा चैंपियन निकल गया जो कहे जन्नत भी मिट जाएगी और जहन्नम भी मिट जाएगी चंद सालों के बाद, हमेशा हमें जन्नत और जहन्नम नहीं रहे। यही सारी अकीदे। ये कब होता है? वल आमा। कितनी प्यारी बात। बाद लोग तो कहते हैं और तजर्बे की बात है, एक बड़े बड़े स्कॉलर जो उछलते हैं, इनके बजाय अपने जमात के जाहिलों को जरा आमते। वो जाहिल बेचारा उलमा से जुड़ा हुआ है, बच गया है, और ये जरा पढ़ा लिखा हुआ किसी गैर मनहजी आदमी से मिला, गुमराह कर। अलैकुम बिल जुमअत वल जमात वल आमत। आमतुन्नास, आमतुन्नास तमाम उमूमी तौर पर अहले हदीस जमात के जो अफराद हैं उनसे जुड़े रहें। और अब ताज्जुब करते हुए जमात में जाहिल भी हैं तो याद रखना इमाम राज़ी के बारे में क्या ख्याल है, गज़ाली के बारे में क्या ख्याल है। ये सारे बड़े बड़े वो लोग थे, बड़े लोग थे जो बड़े मंतिक और फलसफी थे, लेकिन बाद में करने लगे हम अपने माँ के अकीदे पर मरते हैं क्यों अंगूठा छापती हो। क्या ख्याल है? यही कहा ना, हम मरते हैं क्यों? हम ज्यादा मंतिक फलसफा पढ़ के गुमराह हो गए, माँ बेचारी जाहिल थी, वो अकीदे से सही अब्बा कायम रह गई। सारे अल्लामा शिबिली नुमानी इतना बड़ा आदमी सारी जिंदगी मंतिक और फलसफे में गुजार डाला, लेकिन सीधा कब हुआ? एक आम आदमी का अकीदा देख करके मौलवी साहब कहने लगे तौहीद पर तकरीर करो। तकरीर किया, नहीं ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है। एक बच्चे ने सीधा कर दिया। बच्चे से पूछा बेटे ईसा अलैहिस्सलाम कैसे मुर्दों को जिंदा करते थे? दिल्ली के एक मदरसे में गए मुआयने के लिए, तो पूछा कि कैसे मुर्दों को जिंदा करते थे। अब मंतिक फलसफा के बजाय वो सोच रहे थे मंतिक जवाब देगा तो हम ऐसे रद्द कर देंगे। उस बच्चे ने कहा हज़रत शिबिली साहब बात असल ये है कि आप जो सवाल कर रहे हैं बच्चे ईसा कैसे मुर्दों को जिंदा करते थे, मैं उस वक्त उनकी महफिल में मौजूद नहीं था वरना आपको बता देता। देखा, वल आम बातें, एक अदना दर्जे के तालिबे इल्म ने शिबिली की इस्लाह कर दी। क्यों? कभी ये दिमाग में बहुत कुछ भर जाता है
تو اللہ کے عام تھے. اب اس کو نہ دیکھو اسکالر کو, اپنے عام آدمیوں کو دیکھو محنت مزدوری کرنے, اس کے آپ کو وہ کتنے اچھے عقیدے پر ہے اور تم ادھر ادھر بھٹک کے کتنے گمراہ ہو گئے. ایک چھوٹا سا بچہ کہتا ہے حضرت کیا بتائیں, اگر عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر رہے تھے اس وقت میں دیکھا ہوتا تو آپ کو پوری کیفیت بتا دیتے, لیکن میں تھا نہیں اس وقت. بس وہیں لاجواب ہو گئے, کہا آمنا وصدقنا, بس 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 سمجھ. تو اللہ نے فرمایا علیکم بالجمعۃ والجماعۃ والعامۃ. اور نمبر 4 والمساجد, اگر مسجدوں سے جڑے رہو گے, مسجدوں سے لگے ہو, تو کبھی تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. گمراہی سے بچنا ہے, معاشرے کی اصلاح چاہیے, عقیدے کی اصلاح, تو ان 4 چیزوں کو دوستو لازم پکڑ لو. علیکم بالجمعۃ والجماعۃ والعامۃ مساجد. یہ مسجدیں ہمارے لیے قلعہ ہیں, خصوصاً ہماری وہ مسجدیں جہاں کتاب و سنت کی تعلیم ہوتی ہے. ورنہ سمجھتے ہیں یہی مسجدیں وہ بھی ہیں کہ جہاں خطبہ دیتے ہوئے ایک صاحب نے کہا, ڈاکٹر صاحب دنیا سے چلے گئے, ہم نہیں بتا سکتے کہ ہمارا خطبہ سننے کے لیے غوث کی روح ہے یا اجمیری کی روح ہے یا داتا صاحب کی روح ہے. ہاں, ہمیں امید ہے کہ ان ولیوں کی روحیں یہاں موجود ہوگی. اور یہ بھی سن لینا, ایاک نعبد, سورۃ فاتحہ کی تفسیر کر رہے تھے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہمیں حکم ہے کہ اللہ سے مانگو, لیکن اللہ خود نہیں دیتا, کسی ولی ہی سے دلوایا کرتا. اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ کے روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خلق و افعال العباد کرنا نقل کرتے ہیں, مرفوعاً یا موقوفاً. موقوفاً تو صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدیٰ. ایک زمانہ ایسا آئے گا مسجدیں ہر چیز سے آباد ہوں گی, لیکن ہدایت کتاب و سنت کی تعلیم سے محروم ہوں گی. تو مساجد سے مراد ہماری وہ مسجدیں جہاں سنت کے مطابق نماز ہوتی ہے, کتاب و سنت پر درس دیا جاتا ہے. ورنہ کچھ میں خود میں شرک کی دعوت دی جا رہی ہے. میرے بھائیوں, مساجد شرک کے اڈے نہیں ہیں, یہ توحید سنت کے سیکھنے کے ہیں. ایسی مسجدوں سے آپ جڑے رہیں گے انشاءاللہ تو معاشرے کی اصلاح ہوگی, اپنی بھی ہوگی, ایمان فجر میں تازہ ہوگا, درس قرآن میں, عشاء میں درس حدیث سے ایمان تازہ ہوتا رہے گا, اور یہاں سے جائیں گے گھر والوں کو بتائیں گے, ان کا بھی ایمان تازہ ہوگا. روزانہ آپ کے گھر میں علم پہنچتا رہے گا. تو کرو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور ان چاروں مساجد سے ہمیں استفادے کی توفیق نصیب فرمائے. اور الحمدللہ ہماری تمام اہل حدیث مساجد میں سمجھتا کوئی ایسی مسجد نہیں ہے اہل حدیث جس میں درس قرآن یا درس حدیث کا یا ہفتہ واری اجتماعات کا انتظام نہ ہوتا ہو. لیکن مشکل یہی ہے کہ چند لوگ بیٹھتے ہیں, باقی سب لوگ اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں. بھائیو 10 منٹ 15 منٹ بیٹھ کر کے جب آپ سیکھیں گے, دل میں بات اترے گی, سمجھیں گے, ایمان تازہ ہوگا. ایمان تازہ ہونے کے بعد حق قبول کرے گا تو اپنے حق کو پہنچانے اور اہل و عیال کی اصلاح کی فکر بھی ہوگی. اس طرح سے انشاءاللہ ہمارے اصلاح کا ایک دروازہ کھل جائے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.